آج کا دور بڑا ہی عجیب ہے۔ نکاح جسے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا اور جسے آدھا ایمان بتایا، آج اسے لوگ مذاق اور فیشن بنا بیٹھے ہیں۔ اسلام نے دوسرا نکاح منع نہیں کیا، مگر انصاف اور برابری کی شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے۔ لیکن آج لوگ ان شرطوں کو بھول کر صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، "But if you fear that you will not deal justly, then marry only one." سورہ النساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک بیوی ہی کافی ہے، ایک ہی بیوی پر صبر کر جائیں۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم، ان کی عزت توڑنا، انہیں رلانا اور بنا وجہ دوسری شادیاں کرنا۔ دس از ناٹ اسلام، یہ نفس کی غلامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، "The best of you are those who are best to their wives, and I am the best among you to my wives." تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورت کے حق کو پہلے رکھا۔ نکاح صرف ایک کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے بھروسے آتی ہے۔ اگر تمہاری اون سسٹر اور ڈاٹر کے ساتھ اس کا ہسبینڈ ایسا کرتا تو تمہارا دل کیا کہتا؟ آج کے حالات دیکھیں، طلاق بڑھ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچے بکھر رہے ہیں، اور مرد سوچتا ہے کہ دوسری شادی کرنا ہی اس کا سولوشن ہے۔ سولوشن یہ نہیں ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ تم پہلے اپنی بیوی کا حق پورا کرو، اس کے جذبات کی قدر کرو، اس کا دل سنبھالو۔ اور جو لوگ دوسری شادی کر کے انصاف نہیں کرتے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وارننگ دی ہے۔ Whoever has two wives and favor one over the other, he will come on the day of judgment with half of his body leaning. جس کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، انصاف نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا بدن جھکا ہوا ہوگا، اس کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا۔ یعنی اصلی گریٹنس یہ نہیں کہ تم دوسری شادی کر لو، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ لویل، کائنڈ اینڈ جسٹ رہو۔ دوسرا نکاح گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پہلی بیوی کو رلا کر، اس کے حق کو مار کر، اس کا دل توڑ کر کیا جائے تو یہ اللہ کی نظروں میں ظلم ہے، اور قیامت کے دن ظالم اندھیرے میں ہوگا۔ آج اگر مسلمان اپنے گھر کو سنبھال لے، اپنی بیویوں کے رائٹس ادا کرے، تو نہ گھر ٹوٹیں گے، نہ بچے تباہ ہوں گے، نہ سماج میں فتنہ پھیلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو اپنے امن، سکون اور رحمت سے بھر دے۔ آمین۔